باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ بہت ہی مبارک مہینہ، بہت ہی خوبصورت مہینہ، اور اس مہینے تک پہنچنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں آہستہ آہستہ تیار کیا۔ رجب، پھر اس کے بعد شعبان، اور پھر پہنچایا ہمیں جو ہے ماہ مبارک رمضان میں، جو کہ خدا کا مہینہ ہے، اور یہاں پر ہوسٹ اور جو صاحب خانہ یا میزبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور جب اللہ میزبان ہے، مہمان ہم ہیں، دو جگہوں پر خداوند متعال نے جو ہے اس طرح اپنے بندوں سے جو ہے خطاب کیا۔ ایک ماہ مبارک رمضان میں فرماتا ہے کہ ضیوف الرحمن، خدا کے مہمان، گیسٹس آف دا مرسیفل گاڈ۔ اور اسی طرح جب جاتے ہیں ہم لوگ مکے میں عمرہ اور حج کے لیے، تو وہاں پر بھی خدا فرماتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہی ہیں، ضیوف الرحمن، وہاں پر بھی۔ تو خداوند متعال کے خاص مہمان ہیں، اور پھر اس مہینے کے لیے خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے میرا ہے۔ رمضان جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، اسے احترام اور ادب کے ساتھ جو ہے بتاؤ، کہو اسے، کہو شہر رمضان یا شہر اللہ یا مبارک مہینہ، دی ہولی منتھ، دا بلیسڈ منتھ، اس طرح کہہ کر جو ہے نا اس کو خطاب دیا کرو، کیونکہ مہینہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کو جو ہے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے میں نے ایک سیٹ اجر اور ثواب رکھا ہے، اللہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے لیے۔ تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یا ایک جگہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا جزاؤہ، اور روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی جو ہے میں خود ہوں۔ یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جو ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، اور ہدف بھی یہی ہے۔ ہم لوگ جب نیت کرتے ہیں پہلے دن کہ آج سے جو ہے میں ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھوں گا قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے، تو خدا فرماتا ہے یہ تو مجھ سے قریب ہی ہے، تو جو چاہتا تھا وہ اسے دے دیا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور جو ہے میں اس کی جزا ہوں۔ وہ قرب جو ہے یا جو ہے خدا جب انسان کو مل جاتا ہے تو سب چیز اس کو مل گیا۔ تو مہینہ جو ہے بہت ہی مبارک، بہت ہی اور خدا سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ نعمت حیات دے، صحت دے، سلامتی دے، عافیت دے دین میں، دنیا میں، آخرت میں، اور پھر ہم سب کو جو ہے وہ آخر تک زندہ بھی رکھے انشاءاللہ، اور ہم سب کو قبول بھی کرے اپنی بارگاہ میں بقبول حسن، اور جو ہے وہ بہترین طریقے سے قبول کرے۔
مختصراً میں احکام تھوڑا سا بتا دوں گا ماہ مبارک رمضان کے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب آپ کے یہاں جو ہے وہ ابھی چاند رات ہو رہی ہوگی، اور چاند رات کے بھی کچھ اعمال ہیں، یعنی شب اول ماہ مبارک رمضان کے لیے مستحب ہے کہ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد جو ہے تھوڑا سا گلاب لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے ملیں اس گلاب کو، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے جو ہے انسان کو جو ہے مینٹل ڈیزیزز، مینٹل بیماریاں جو آتی ہیں اس سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر رات میں نہیں کیا تو دن میں کر لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گلاب اپنے صورت پہ، اپنے سر پہ جو ہے ملیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے زیارت سید الشہداء، اور جو لیسٹ، جو سب سے مختصر جو آپ کہہ سکتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مہینے میں کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ مہینہ جو ہے ولایت کا مہینہ ہے، اور قرآن بھی آج جو اسپوکسمین قرآن کے ہیں امام عصر سلام اللہ علیہ، اور بار بار اس سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے اسے نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 84 ایئرز، 1000 مہینے یعنی 84 سال، 84 سال، یعنی اس ایک شب قدر میں جو ہے آپ اپنے مقصد تک 84 ایئرز آگے بڑھ جا سکتے ہیں۔ تو اس کو درک کرنے کے لیے بھی کئی ٹپس بتائیں کہ آپ جو ہے وہ شب قدر کو بھی درک کریں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شب اول ماہ مبارک رمضان، اس میں جو ہے دعائے جوشن کبیر پڑھیں۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کو خاص توفیق ملتی ہے کہ وہ شب قدر کو درک کر سکے، اور وہ جو ہے شب امام عصر علیہ السلام ہے۔ اور بھی جو اعمال ہیں آج کے لیے، یعنی 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا، یہ تو ہر روز کے لیے ہے آپ کے لیے کہ ہر روز ماہ مبارک رمضان میں سورہ قدر کی تلاوت، اور پھر 1000 مرتبہ صلوات ہے، سورہ قدر ہے، سورہ دخان ہے، سورہ دخان بھی دن میں 2-3 دفعہ پڑھیں، مہینے میں 100 مرتبہ ہو جائے، یہ جو ہے یہ مستحبات میں۔ اور جب روزے کا بھی جب افطار کا وقت آئے تو اس میں بھی بہتر یہی کہ آپ نماز مغرب کے بعد ہی افطار کریں، نماز کے بعد افطار کریں، اور مستحب یہ کہ کھجور سے افطار کریں، کھجور نہیں تو نمک کے ساتھ۔ کھجور کے لیے بھی رسول اللہ نے آداب بتائے، اور وہ آداب کھجور یہ ہیں کہ آپ جو ہیں 1 کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں یا 7 کھائیں، آڈ نمبرز میں، یہ بھی آداب کھجور کے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جب روزہ کھولنے لگیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یہ کہہ کر سورہ قدر کی تلاوت اگر کر سکیں، سورہ آیت الکرسی کی صلوات، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ کھولیں۔ اور پھر جب روزہ کھولتا ہے انسان، اس وقت بھی جو ہے خدا فرماتا ہے کہ وہ جو بہترین جو اس کے لیے جو شخص صائم کے لیے وہی وقت افطار ہوتا ہے جب وہ اپنا روزے کو افطار کرتا ہے، کہ اس وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کرتے وقت، افطار کرتے وقت بھی آپ دعا افطار کرتے وقت بھی جو ہے وہ دعا کریں۔ یہ سب جو ہے یہ ٹپس اور مستحبات ہیں جو کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں روزے کے مستحبات میں۔ مستحبات کے حوالے سے کچھ احکام ہیں، احکام میں بھی وہ یہ کہ مورلیس آپ جانتے ہی ہیں، کھانا پینا منع ہے، نزدیکی کرنا منع ہے، کوئی ایسی بات کہنا جس سے جو ہے کہ جو کہ جھوٹ ہو خداوند متعال پر، اور پھر یا اہل بیت پر، رسول اللہ پر، یعنی انسان آگے کہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ نے اس طرح فرمایا، خدا نے یوں کہا، اور وہ جھوٹ ہو بات،
تو یہاں پر روزہ جو ہے اس سے باطل ہوگا۔ اسی طرح جو کوئی ایسی جگہ پر انسان جائے جہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ دھواں ہو غلیظ، یا مثلاً دھول ہو، مٹی ہو، اور اس میں بھی اگر وہ جاتی ہے انسان کے حلق کے اندر، اور حلق سے مراد جہاں سے آپ یہ خا کو ادا کرتے ہیں، the letter خا is pronounced، وہاں پر جو ہے وہ اگر وہاں تک جاتا ہے تو پھر یہ بھی روزے کو جو ہے باطل کر دے گا۔ تو پہلے جائیں نا ایسی جگہوں پر جہاں پر دھول مٹی زیادہ ہو، خاکستر زیادہ ہو، اور پھر جی ہاں، یہ مستحبات میں سے روزے کی واجبات میں سے کہ ان کے انجام دینے سے جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر تیرنے کے لیے جائیں، منع نہیں ہے، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، لیکن سر جو ہے پانی کے نیچے نہ جائے۔ اگر سر پانی کے نیچے جاتا ہے پورا کمپلیٹلی، تب وہ جو ہے روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر آپ جاتے بھی ہیں سوئمنگ کے لیے، تیرنے کے لیے، اور سر کو نیچے کرتے ہیں پانی کے، تو ایک کان اگر اندر ہے پانی میں اور دوسرا کان باہر ہے، تب جو ہے روزہ آپ کا صحیح ہے۔ اگر دونوں کان پانی کے اندر جاتے ہیں تب جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے جنابت کی حالت میں روزے کا جو ہے آغاز کرے، یعنی طہارت جو ہے ضروری ہے روزے کے لیے۔ جس طرح آپ نماز کو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح جو ہے روزے کو بھی اگر کسی کے اوپر کوئی حدث اکبر ہے یا جنابت واجب ہوئی ہے تو اس جنابت کے ساتھ وہ روزے میں وارد نہیں ہو سکتا۔ He cannot start his fast without performing a غسل۔ تو یہاں پر غسل اس پر جو ہے واجب ہے، اور غسل اگر نہیں کر پایا اور وقت جو ہے فجر کا قریب ہے تو وہاں پر فوراً تیمم کرے، یعنی فجر سے جب وہ ٹائم نماز صبح کا داخل ہوتا ہے اس سے پہلے جو ہے اس کو طہارت آبزرو کرنی ہوگی، یا تو غسل کی صورت میں یا تو تیمم کی صورت میں۔ اور اگر نہیں کرتا تو اور پھر وہ یہ روزے کا اپنا آغاز کرتا ہے تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ روزہ باطل ہوگا۔ تو جو ہے وہی اگر غسل کسی پر واجب ہے تو یا غسل کریں، ٹائم کم ہے یا پانی نہیں ہے تو اس وقت جو ہے آ کر یہ تیمم کریں۔ تیمم بھی جو ہے یا تو پتھر پہ ہوگا یا مٹی پہ ہوگا، اس کا طاہر ہونا ضروری ہے، خشک ہونا ضروری ہے۔ لکڑی پہ تیمم نہیں ہوتا، دھول ہو، مٹی ہو یا پتھر ہو، اس کے اوپر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نیت کریں گے قربتاً الی اللہ کہ میں جو ہوں یہ غسل تیمم کر رہا ہوں بدل از غسل، اپنے دونوں ہاتھوں کو جو اس مٹی پر، دھول پر یا پتھر پر آپ یوں ماریں گے، پھر اس کے بعد جو اپنی پیشانی پر، یعنی جہاں سے آپ کے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر اپنے بھووں تک، اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے لائیں گے اور دونوں طرف، اس سے جو آپ کی پیشانی کور ہو گئی۔ پھر یہ الٹے ہاتھ سے اپنے جو ہے وہ یہ سیدھے ہاتھ کی جو کلائی ہے یہاں سے بالکل پورا جو ہے ہاتھ کو کور کریں گے، یہ سیدھا ہاتھ ہو گیا۔ پھر یہ سیدھے ہاتھ سے جو ہے یہ الٹے ہاتھ کی کلائی پر، اور پھر آخر تک جو ہے اس کو لا کر یہاں پر آپ کا یہ دوسرا ہاتھ بھی ہو گیا۔ یہ تیمم کا طریقہ۔ تو تیمم بھی جو ہے اس کو بھی سیکھ لیں، اور اس کے ٹولز بھی جو ہے تیار رکھیں کہ اگر کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے تو جو ہے وہ تیار ہو۔ انسان جو ہے بغیر طہارت کے روزے کا آغاز نہیں کر سکتا، تو روزہ وہاں پر باطل ہوگا، کفارہ بھی اپلائی ہوگا اس کے اوپر۔ یہ جو تھے کچھ احکام تھے روزے کے حوالے سے۔ ویکسینیشن آپ لوگ روزے میں لے سکتے ہیں، انسان روزے کی حالت میں ویکسینیشن، انجیکشنز وغیرہ لے سکتا ہے۔ الٹی کرنا، اگر انسان عمدن الٹی کرے تو وہاں پر اس کا روزہ جو ہے باطل ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت الٹی آئی لیکن بعد اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو وہاں پر ہی از اوکے، اور وہاں پر صحیح ہوگا۔ یہ کچھ احکام تھے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ اور اگر آپ سفر کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہاں پر سفر کر سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، لیکن انسان اگر کھانا کھائے یا افطار کرنا چاہے تو اسے جو ہے اس شہر سے، حدود سے خارج ہونے کے بعد ہی وہ افطار کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ مجھے آج ٹریول کرنا ہے، اب کیونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں، گھر سے ہی انہوں نے جو کھانا ناشتہ کھا کے پھر نکلے، اگر اس طرح کریں گے تو کفارہ ان کے اوپر اپلائی ہوگا۔ تو ان کو جو ہے وہ حدود، شہر کے حدود سے خارج ہونے کے بعد ہی ان کو اپنے کچھ کھا سکتے ہیں۔ یہ جو تھے کچھ احکام ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ فضیلت ماہ مبارک رمضان کے بارے میں سعید بن جبیر رسول اللہ کے صحابی ہیں،
اور یہ آتے ہیں ابن عباس کے پاس، آ کے انہوں نے پوچھا ابن عباس سے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں اس کا کیا اجر ہے، اس کا ثواب ہے، کچھ تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملو تم کبھی کچھ فرصت سے آنا، میں تمہیں کچھ بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا، جو کوئی کسی کان نے نہ سنا ہے، نہ کسی نے کبھی سوچا ہے، نہ کوئی دل کو جو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یعنی کیا فضیلتیں خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کے لیے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اگلے دن جو ہے نماز فجر میں نے مسجد میں پڑھی اور وہیں پر دیکھا کہ وہ ابن عباس بیٹھے ہوئے، فوراً ان کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ یہ میں وہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ فضیلت ماہ مبارک رمضان کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز کی ایک فضیلت ہے جو کہ رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اذا كان اول ليلة منه غفر الله لأمتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها، رفع لكم ألف درجة وبنى لكم 50 مدینہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی رات آتی ہے ماہ مبارک رمضان کی، خداوند متعال میری امت کو جو ہے وہ تمام ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو چھوٹے اور بڑے اور چھپے اور جو علنی گناہ ہیں سب کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ہر ایک شخص کو جو ہے 2 ملین درجے جو ان کے خداوند متعال بڑھا دیتا ہے، یہ پہلی رات کے لیے۔ اسی طرح جو ہے وہ کتب لکم یوم الثانی، اور دوسرا دن جب وہ روزہ رکھتا ہے یہ بکل خطوۃ تخطونہا فی ذالک اليوم عبادۃ سنۃ، اور وہ دوسرے دن جو ہے وہ ہر قدم جو بڑھاتا ہے یعنی روزے دار، تو ہر قدم کے بدلے میں جو ہے خداوند متعال اسے جو ہے وہ 1 سال کی عبادت جو ہے ہر قدم کے بدلے میں اسے دیتا ہے۔ وثواب النبی، اور اسے جو ہے ایک پیغمبر اور نبی کا بھی ثواب دیتا ہے، اور جو ہے وَكَتَبَ لَكُمْ صَوْمُ سَنَةٍ، اور اس ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی جو ہے وہ روزے کا ثواب بھی اس کے لیے خداوند متعال لکھتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، یعنی ہر روز کے لیے جو ہے ایک فضیلت ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز ایک نہ ایک 2 دن کی فضیلتیں بتائیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ عظمت اس مہینے کی تھوڑی بہت ہم لوگ کوشش کر کے سمجھ سکیں۔ آج کے دن کی جو دعا ہے یعنی پہلے دن کی، یہ جو معصومین سے یہ دعائیں منقول ہیں کہ ہر روز کے لیے دعا ہے، یعنی مہینہ جو ہے یہ اتنا زیادہ انٹینس ہے دعاؤں میں، زیارات میں، اعمال میں، تسبیحات میں، کہ آپ دیکھیں بھی جو دعاؤں کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، یہاں پر اعمال ہیں آپ کے پاس دن کے لیے، اعمال ہیں رات کے لیے، اعمال ہیں شام کے لیے، سحر کے لیے، فجر سے پہلے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد بھی دعائیں موجود ہیں۔ یعنی اتنے جو ہے انٹینس اعمال، اور اتنا جو ہے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں، پھر اس کے بعد دوبارہ ذی الحج میں ملے گا یہ، پھر دوبارہ جو ہے وہ گھوم پھر کے آ کے رجب میں، پھر تھوڑا سا شعبان میں لائٹ ہو جاتا ہے، پھر ماہ رمضان میں ہیوی انٹینس۔ تو دعائیں بھی جو ہے اتنی زیادہ ہیں، یعنی ہر واجب نماز کے بعد دعائیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تسبیحات ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ان کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن آج کل یہ آسان کر دیا۔ آپ اس میں تسبیحات دیکھیں، ماہ مبارک رمضان کی تسبیحات ان کو یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، تسبیحات ہیں ماہ مبارک رمضان، دن میں ان کو جو ہے وہ یہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، یہ تسبیحات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں ہیں، پھر رات میں دعائے افتتاح امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے منقول ہے، اور امام نے جو ہے بہت ہی زیادہ اس پر تاکید بھی کی ہے کہ اس کو جو ہے ہر روز ہر رات کو جو ہے ماہ رمضان میں اس کو ضرور سے پڑھا کریں۔ تو یہ دعائے افتتاح کے بعد دعائے سحر بھی ہے، یہ دعائے سحر جو ہے مڈ نائٹ کے بعد آپ کو جو ہے جب بھی ٹائم ملے، کئی اس میں ورژنز ہیں دعائے سحر کی، مختصر بھی ہے، طویل بھی ہے، مفصل بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاں پر راتیں لمبی ہیں ان کے یہاں جو ہے یہ دعائے ابو حمزہ السمالی، دعائے ابو حمزہ السمالی جیسے کافی لمبی جو ہے دعائے سحر ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے اس کا وقت لگتا ہے اس میں،
لیکن سب کچھ جو ہے بھی آج کل الحمدللہ آسان کر دیا گیا، اور وہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کی جو دعا ہے اس میں ہم لوگ خداوند متعال سے جو مانگتے ہیں، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین، کہ خدایا آج اس مہینے میں میرے روزے جو ہے وہ روزے داروں جیسے قرار دے، اور میری عبادت کو بھی عبادت گزاروں جیسی قرار دے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور مجھے جو ہے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنِّي يَا غَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور میرے گناہ بخش دے اے جہانوں کے پالنے والے، مجھے معاف کر دے اے گناہ کاروں کو معاف کرنے والے۔ تو یہ جو ہے یہ آج کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر روز کی ایک دعا ہے جو کہ معصومین نے ہمیں بتائی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ معصوم نے مانگا کیا ہے اس مہینے میں۔ یعنی ایک انسان جو ہے یہ دعا کرے کہ میری روزے کو جو ہے روزے داروں جیسے بنا دے، یعنی روزہ یہ نہیں کہ صرف انسان بھوکا رہے صبح سے رات تک اور پھر کچھ بھی نہ کھائے اور نہ پیے، نہیں، روزہ جو ہے اٹس این انٹینس پروگرام۔ اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا جزاؤہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ اتنا وہ انٹینس ہے۔ یعنی روزے میں بھوکے اور پیاسے رہنا ایک چھوٹے سب سے سارے اس کے لیول 1 کے جو احکام بتائے جاتے ہیں کہ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے روزے میں، یہ گریڈ 1 ہے، لیول 1 یا ایلیمنٹری لیول کے، جو کہ ہر کوئی رکھ لیتا ہے ان کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نیکسٹ لیول اپ بھی ہے کہ انسان ہر وہ کام جو کہ خداوند متعال نے بتایا، یعنی اخلاقیات میں، مثلا انسان جھوٹ اگر بولے تو روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا، لیکن روزے میں تمام وہ محرمات جو کہ روزے کو باطل نہیں بھی کرتے، ان کو بھی انسان جو ہے وہ آبزرو کرے، ان سے بھی پرہیز کرے۔ یہ جو ہے لیول 2 ہے، یعنی تمام محرمات، یعنی نہ تو کسی کی برائی سنے، نہ تو کسی کی برائی کرے، نہ کسی کا دل توڑے، نہ کسی کو اذیت پہنچائے، نہ کوئی ایسا غلط کام کرے، گرچہ وہ غلط کام جو ہے روزے کو باطل نہیں کرے گا، لیکن ان چیزوں کو بھی جو ہے انسان ان سے پرہیز کرے۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر بھی جو ہے کوئی نیگیٹیوٹی کو جگہ راہ نہ دے، یعنی دل کو بھی پاک رکھے، کیونکہ وہ دل ہی ہے جو کہ آخر خداوند متعال دیکھتا ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جی وفدت علی الکریم بغیر زاد، یعنی میں جو اپنے خداوند متعال یعنی کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں، بغیر زاد یعنی بغیر کسی زاد و توشے کے۔ اب وہ زاد و توشہ ہے بھی کیا؟ من الحسنات وقلب السلیمی، اور وہ زاد و توشہ بھی جو ہے وہ حسنات ہیں، یعنی نیکیاں، وقلب السلیمی، اور جو ہے وہ سالم دل، اور یہ دونوں میرے پاس نہیں ہے، اور یہ دونوں کے بغیر جب میں آؤں گا کریم کی بارگاہ میں، خداوند متعال کی بارگاہ میں، تو اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کروں گا؟ تو ان دونوں کا جو ہے ساتھ لے کر جانا ضروری ہے، اور یہ ماہ مبارک رمضان میں یہ جو ہے وہ دونوں جو ہے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان ان واجبات کو بھی آبزرو کرے، ساتھ ساتھ یہی اس کا ارادہ ہو کہ کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں مجھے روزے میں، اور پھر کوئی غلط چیز ہے میرے دل کے پاس بھی نہ آئے، یعنی دل پر کوئی خطور بھی نہ کرے، کوئی نیگیٹو، اگر یہ میرا مائنڈ سیٹ ہو اور اس طرح جو میں روزے کے اندر وارد ہوں، تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی جو ہے وہ خدا ہی دے گا، وَأَنَا جَزَاؤُهُ، کہ میں خود ہی اس کی جو ہے اس روزے کی جزا ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قد اضلکم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یعنی ایک ایسا مہینہ آیا ہے آپ کے پاس جس میں ایک رات ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ بھی سسپینس رکھا ہوا، یا تو 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، سسپینس ہے یہ بھی۔ ایک رات اس میں ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وَهُوَ الشَّهْرُ رمضان، کہ اور اس کو جو ہے خداوند متعال نے روزے واجب کیے،
اور اس پہ وجعل قیام لیلہ نافلۃ فمن تطوع بصلاۃ لیلہ کمن کان تطوع ب70 لیلہ، اگر آپ کسی ایک رات میں اٹھ کر جو ہے وہ عبادت کریں گے، وہ جو ہے وہ 70 راتوں میں کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر خدا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف سانس لیں اس مہینے میں، یہ اس مہینے میں سانس لینا جو ہے وہ تسبیح ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ، یعنی آپ تھکے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں کر پائے، نہ تو قرآن کی تلاوت کر سکے، نہ تو عبادت، نہ تو دعا، آپ سو گئے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس کی نیند بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگی۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، جو بھی آپ کام کریں گے مقبول ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، دعائیں جو ہیں آپ کی مستجاب ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کِتَابِهِ، اور خدا سے جو ہے آپ بھی سچے دل سے یہ مانگیں کہ آپ کو توفیق دے کہ آپ روزے رکھ سکیں اس مہینے کے، اور جو ہے خدا اس کی کتاب کی تلاوت بھی کر سکیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جب مانگیں بھی خدا سے تو یہی مانگیں کہ خدا توفیق دے ہمیں کہ ہم جو ہے روزہ بھی رکھ سکیں۔ اب یہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نہیں، وہ جو ایلیٹ کلاس کا جو روزہ ہے وہ کہ انسان کھائے پیے اور جو واجبات جو ہیں ان کو آبزرو کریں، ہر چیز جو منع کی گئی اس کو بھی دور کر دے اپنے سے، پھر اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کریں، دل کے اندر بھی کسی چیز کو آنے نہ دیں۔ اب دل کے اندر نہ آنے دیں، جس طرح کے پاپ اپس آتے ہیں آپ کے ڈیوائسز کے اوپر، یہ آج کل اتنے زیادہ یہ ایڈورٹس آتے رہتے ہیں، کمرشلز آتے رہتے ہیں، ان کو اگر آپ بند کرتے جائیں گے تو آپ کا فون صحیح رہے گا، آپ کا ڈیوائس صحیح رہے گا۔ اسی طرح کے پاپ اپس جو ہے ذہن میں بھی آتے ہیں انسان کے، یعنی وہ ایک کام شروع کرتا ہے، وہ ہزار قسم کے جو ہے وہ مختلف چیزیں پازیٹیو نگیٹو آتی رہتی ہیں، توجہ نہ دیں ان کی طرف، اس کو بھی ذہن میں بھی آپ بند کرتے رہیں۔ تو یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے روزے کا کہ آپ کس طرح اس روزے کو جو ہے وہ ایک دم خالص سنسیئر اور خداوند متعال کے لیے اسے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو خلوص اور اخلاص ہے نا، اس سے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ مرحوم شفتی نام سنا ہوگا آپ لوگ، جو اگر ایران سے ہیں یا اصفہان وغیرہ سے، وہاں پر مسجد حجت الاسلام ہے۔ مسجد حجت الاسلام یہ سید شفتی کے نام سے بنی ہوئی وہاں پر، اور یہ جو تھے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت ہی فقر میں مبتلا تھے، یعنی کھانا وغیرہ بھی ان کو ملا نہیں تھا، اور بہت دنوں کے بعد جو ہے کچھ پیسے ان کو ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر کچھ یہاں سے یہ آب گوشت لے لوں گا، اور پھر آئے آب گوشت انہوں نے خریدا، برتن بھی جو ہے اسی آدمی جو سرے پائے بیچتا تھا اس سے ہی انہوں نے ادھار لیا، اسی برتن میں وہ لے کر آئے روٹی کے ساتھ، کہا کہ آج بیٹھ کے کئی دنوں کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ کہتے ہیں جو ہی میں جا رہا تھا اپنے کمرے میں کھانے کو لے کر، تو دیکھا کہ وہاں پر اسی پانی میں، نالے میں ایک کتیا جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ بہت ہی بلک رہی ہے بھوک سے، پیاس سے، موسم بھی گرم تھا اور کچھ تھا بھی نہیں اس کے پاس۔ تو میں نے کہا میں تو بہرحال انسان ہوں، اتنے دن تو میں نے صبر کیا، خدا جو ہے کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی دے گا، میں اس جانور کو جو ہے میں اس کی مدد کر دوں۔ جو کچھ بھی انہوں نے اتنے دنوں کے بعد لیا تھا، ان کو ملا تھا، جا کے اس جانور کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنا خوش ہوئی، جس نگاہ سے اس نے مجھے دیکھا مجھے لگا کہ کچھ کہہ رہی ہے یہ۔ وہ کھانا کھائی، جو اس نے کھانا کھا لیا، برتن کو میں نے لیا، دھویا اس کو، جا کے جو ہے جس ریسٹوران سے لیا تھا اس کو واپس کر دیا برتن۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے کمرے میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ کسی کا کوئی آیا شخص آ کے پہنچا اور بہت سارے پیسے مجھے دیے، بہت زیادہ۔ پھر تھوڑی دیر میں کوئی اور آیا شخص، آ کے انہوں نے کہا کہ فلاں شہر میں جو ہے انہوں نے کسی کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے وصیت کی تھی، بہت ہی مالدار شخص تھا، وصیت کی تھی کہ ثلث سے مال، یعنی ثلث یعنی 1/3 اس کا جو مال تھا وہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے، سید شفتی کو۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دیکھا کہ میں وہی جو فقر و فلاکت اور بدبختی میں تھا، اور کس طرح جو ہے خداوند متعال نے اس طرح امیزنگلی مجھے سب کچھ پہنچا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا کیلکولیشن کیا کہ وہ کب یہ وصیت انہوں نے کی، یہ ثلث مال اس شخص کو دیا کہ آ کر مجھے پہنچائے،
تو ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب میں نے یہ کھانا جو ہے اس جانور کے سامنے رکھا تھا. تو خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ اخلاص اٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اس اخلاص کی خاطر جو ہے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اور یہ اخلاص جو ہے ہم اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان میں آسانی سے اس پر جو ہے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے پہلے درس ہے، آپ کے لیے جو ہے یہ کہ تذکر اور یاد آوری کے طور پر. تو فرماتے ہیں کہ اپنے خدا سے جو ہے صاف اور خالص نیتوں سے مانگو. کیا مانگو؟ کہ تمہیں توفیق دے کہ اس مہینے میں روزے رکھ سکو اور پھر قرآن کی تلاوت بھی کر سکو. تلاوت پر جو ہے بہت زیادہ زور ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، کیونکہ ماہ قرآن ہے. اور پھر یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو تم تلاوت کرو گے قرآن کی، اس کا اجر اور ثواب یوں ہے کہ ہر ایک آیت کے بدلے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دیا جائے گا. اگر میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ کے عوض خداوند متعال جو ہے مجھے ایک ختم قرآن دے گا. اور پھر جو تاکید بھی ہے کہ 1000 مرتبہ ہر روز آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور پھر سورہ دخان بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں. ایک جز تو ایٹ لیسٹ پڑھنا ہی چاہیے اس مہینے میں. اور پھر زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، یعنی 20-22 منٹ لگتے ہیں ایک جز پڑھنے کے لیے. تو اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں سارے دن کو، یعنی کتنے صفحے صبح، دوپہر، شام، رات. تو یہ فصل اور سیزن جو ہے قرآن کا ہے، اور قرآن کی جو ہے حفاظت بھی کرنی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. اپنے نگاہوں کو جو ہے کنٹرول میں رکھو. ہر وہ چیز جو کہ خدا نے منع کی ہے اس کی طرف نگاہیں نہ جائیں، اور پھر ہر وہ چیز جو کہ حلال نہیں ہے تمہیں دیکھنا اس کی طرف نہ دیکھو. پھر فرماتے ہیں کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ. دعا کا مہینہ ہے، خدا سے جو ہے مانگو، جو کچھ بھی چاہے مانگو. فی اوقات صلاتکم، اپنی نمازوں میں. فإنها أفضل الساعات، نماز جو ہے بہترین وقت ہے، اس وقت آپ خدا سے مانگیں. ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، کہ خداوند متعال اس وقت جو ہے اپنی نظر کرم اور نظر رحمت سے جو ہے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے. ایہا الناس ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم. پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری جو یہ جو بوجھ جو تمہارے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا تمہوں نے لادا ہوا ہے، اس بوجھ کو جو ہے وہ دور کرو، اس بوجھ کو جو ہے خفیف کرو. وہ کس طرح؟ یعنی توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. پھر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے سجدے جو ہے ذرا لمبے اور طولانی سجدے کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزِّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، کہ خدا نے جو ہے قسم کھائی ہے اپنی ہی ذات کی کہ میں جو ہوں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کو میں عذاب نہیں کروں گا. تو یہ مہینہ جو ہے نا یہ ایک اسپیشل مہینہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ خدا سے قریب ہوں تو سجدے طولانی ہونے چاہیے. اس حدیث معراج میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے کہ یا احمد، تم جانتے ہو کہ میں بندہ جو ہے مجھ سے کب قریب ہوتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں یا رب. خدا فرماتا ہے کہ اذا کان جائعا او ساجدا، کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کہ یہ دو حالتوں میں وہ مجھ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو روزے میں تو ویسے ہی ہم لوگ سب بھوکے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سجدہ بھی آسان ہو جاتا ہے روزے میں، اس لیے کہ انسان ہی از ناٹ ہیوی، بھاری نہیں ہے، بہت زیادہ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو سجدہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو سجدہ جو ہے نا وہ بہترین حالت ہے جو خداوند متعال اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے. اور اس مہینے میں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازوں کو جو ہے اپنی تھوڑی سی جو ہے اس میں کریکشن ہو، اصلاح ہو، انویسٹمنٹ تھوڑا نماز پہ زیادہ ہو. یعنی کسی ایک نماز پہ آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں جو بھی آپ کے لیے مناسب ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر 2-3 منٹ لگاتے ہیں آپ نماز کے لیے، اس دفعہ جو ہے اس کو انکریز کر دیں، 10 منٹ کر دیں. 10 منٹ کس طرح ہوگا؟ یعنی اطمینان سے جو بھی سورہ آپ پڑھیں گے اطمینان سے سوچ کر پڑھیں، ادا صحیح کریں اسے. ذکر رکوع بھی جو ہے وہ اس کو بڑھا دیں، یعنی 3 مرتبہ کے بدلے میں آپ 10 کر دیں، 7 کر دیں. وہ جو چھوٹا سبحان اللہ ہے اس کے بدلے میں آپ وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیں.
آہستہ آہستہ جو ہے نا اگر آپ انسان اپنے آپ کو ٹرین کرے تو وہ ان درجات تک پہنچ سکتا ہے جو کہ بہرحال فرشتوں کو تو خدا نے فرشتہ بنایا ہی ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. انسان اس لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اختیار ہے اس کے پاس. اگر چاہتا تو وہ سجدے نہ کرتا اتنے لمبے. اب کیونکہ اس نے اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے، اس اشتیاق سے کیے، تو خداوند متعال سے بھی وہ انسان خود ہی قریب ہوتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے نا یہ سب چیزوں کے لیے آسان ہے. یہ یعنی آپ جس طرح بھی اس کو ڈیزائن کریں، پلان کریں، آج پہلا دن ہے، پہلے دن سے ہی ایک مائنڈ سیٹ کر لیں کہ مجھے یہ میرا ٹارگیٹ ہے جو اچیو کرنا ہے. اتنے مجھے سورہ قدر پڑھنے ہیں، اتنے صلوات پڑھنے ہیں، اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، نماز شب پہ لیے کرنا ہے. اور پھر اتنی نمازیں یہاں پر اس مہینے میں کہ ہر روز کی نماز ہیں، دن کی نمازیں ہیں، رات کی نمازیں ہیں، اور پھر نوافل بھی ہیں. ہر روز جو ہے وہ 20 رکعت نماز، جتنا بھی ہو سکے. یعنی اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے کہ ان مستحب نمازوں میں ضروری بھی نہیں کہ آپ جو ہے ہمیشہ جانماز پہ ہی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں. اگر کوئی کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو مستحب نمازوں کو آپ طہارت آبزرو کریں، اسی طہارت کے ساتھ ہی اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ. یہ مستحب نمازوں کے لیے کہہ رہا ہوں، واجب نہیں، مستحب کے لیے. یعنی وضو ہوگا، تمام وہ جو شرائط لباس ہیں وہ سب اس کو آبزرو کریں گے آپ. یعنی لباس پاک ہو، طاہر ہو، کوئی لیدر کا والیٹ نہ ہو، کی فوب نہ ہو لیدر کی جیب میں، جوتے بھی جو ہیں وہ حلال چمڑے کے ہوں. تو اس سے آپ نیت کریں گے، ڈرائیو کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سورہ پڑھ لیا آپ نے، اشارے سے رکوع کر لیا، پھر اشارے سے سجدہ کر دیا، دوسری رکعت بھی ہو گئی. تو یہاں پر ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو گئی. تو مستحبات کے لیے خدا نے اتنی زیادہ چھوٹ اور لینینسی دی ہے. یا آپ واک کر رہے ہیں، واک کرتے کرتے اس کو پڑھ لیں. وہ چیز جو یہاں پر اس مستحب نماز میں ویو ہو جائے گی، وہ صرف قبلہ ہے. اس کے علاوہ تمام شرائط نماز آپ کو آبزرو کرنے ہوں گے. تو اس مہینے میں جو ہے فَأَيُّهَا النَّاسِ مَنْ حَسَّنَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ خُلْقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ. اگر آپ نے اپنے آپ کو سدھار لیا اس مہینے میں، یعنی اپنے اخلاق کو سدھار لیا، تو وہ اس دن جب پل صراط پر سب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، سب پھسل رہے ہوں گے، یو ول بی فارم، آپ کا قدم جو ہے ثابت رہے گا اور تم جو ہے گزر جاؤ گے پل صراط پر سے، اگر اپنے آپ کو سدھار لیا. رسول اللہ جو ہے اخلاق پر بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ حتیٰ جب وہ حج پر جانے لگے، حج کا جب ان کا گروپ بنا، ہم لوگ جس طرح کی ہماری کرائٹیریا ہوتی ہے، ان کی کرائٹیریا مختلف تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروپ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے، حج کی گروپ میں میرے ساتھ، تو اس کی جو ہے وہ 2 کرائٹیریا ہے. ایک جو ہے بد اخلاق نہ ہو، دوسرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہا ہو. اگر کوئی بھی بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، وہ اس گروپ میں نہیں آ سکتا. یا مثلا یہ بھی دیکھیں آپ، جب کچھ لوگوں نے 3 لوگ تھے جنہوں نے پلاٹ کیا تھا کسی جنگ میں رسول اللہ کو جو ہے وہ قتل کرنے کا، اس میں جو ہے وہ تینوں پکڑے گئے اور رسول اللہ بھی جو ہے بچ گئے. لائے حضرت امیر کے پاس، حضرت امیر لے کر آئے ان کو رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ جو ہیں وہ اگر یہ جو ہے اگر مسلمان بن جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، تو ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو. وہ جو 2 پہلے آئے تھے، اگر نہیں تو پھر ان کو جو سزائے موت ہے. وہ 2 ملعونوں کو جب لایا گیا رسول اللہ کے پاس، جو بتا دیا انہوں نے، پھر حضرت امیر کے پاس آئے. حضرت امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کا یہ حکم ہے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم بخشے جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا، تو اب سزا دی گئی. دوسرے کو بھی سزا دی گئی. جب وہ تیسرے کو جو وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا جو آفر دیا گیا، تو اس وقت جو ہے وہ اس نے بھی وہی کہا کہ نہیں. اور جب اس کو بھی سزا سنائی دی گئی اور وہ قتل ہونے لگا، تو فوراً جو ہے وہ ان کو رسول اللہ نے منع کر دیا، کہا رک جاؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا، میں نے تو لا الہ الا اللہ کہا نہیں. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بہت ہی زیادہ سخی ہے اور بہت زیادہ خوش اخلاق ہے. ان 2 صفات کے خاطر سے خدا نے اس کو معاف کیا. تو پوچھا اس شخص سے کہ یہ بات ایسی ہی ہے کیا؟ تو کہتا ہے ہاں، میں ہوں تو خوش اخلاق، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی کام جو ہے وہ
ادھورا نہ رہے. اگر کوئی مدد کے لیے آئے میرے پاس کہ میں اس کی یقیناً مدد کرتا ہوں، حتی المقدور میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ لیکن آپ کو کہاں سے معلوم اس بات کا؟ تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے جو ہے بتایا، ان 2 صفات کی خاطر جو ہے خدا نے تمہیں معاف کیا. تو وہاں پر فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً رسول اللہ. تو یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط. اگر اپنے آپ کو خدا انسان سدھار لے اپنے اخلاق کو اس مہینے میں، تو وہ جو ہے پورے صراط پر سے بھی آسانی سے گزر جائے گا. تو اسی طرح جو ہے بہت ساری فضائل جو ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اس مہینے میں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر تمہیں جو ہے وہ خدا کی ضیافت کے لیے دعوت دی گئی ہے. جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اور خدا نے جو ہے تمہیں اس مہینے میں کریم قرار دیا، اہل کرامت قرار دیا. کریم بھی قرآن میں 2 جگہ پر آیا ہے. ایک جو ہے وہ خداوند متعال یہ فرشتوں کو جو ہے کریم کا لقب دیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تجارت جامع کبیرہ میں اہل بیت یعنی ائمہ اطہار کو جو ہے وہ کریم کا لقب دیا گیا. تو اس مہینے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ. یعنی تم لوگوں کو جو ہے خدا نے کریم. انفاسکم فیہ تسبیح. یہ جو تم سانس لوگے اس مہینے میں یہ تسبیح ہے. جو تم آرام کرو گے اور سو گے وہ جو ہے عبادت ہے. عمل جو ہے تمہارا مقبول ہے، دعائیں تمہاری مستجاب ہیں. تو خدا سے جو ہے وہ بالکل صاف اور خالص نیتوں سے مانگو. پھر فرماتے ہیں کہ وہ شقی اور بدبخت اس مہینے میں وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بخشوا نہیں سکا خداوند متعال سے. تو کوشش یہی کرو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بخشوا لو استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے. اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ. جو بھوک اور جب پیاس تمہیں لگے تو اس وقت جو ہے وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. تصدقوا علی فقرائکم. یعنی صدقہ دو، جو محتاج ہیں، جو بے نوا ہیں، جو نیاز مند ہیں، ان کو صدقہ دو. ہمارے ہاں جو ہے وہ صدقے کا کانسیپٹ جو ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو تو صدقہ دے. کئی دفعہ آتے تھے رسول اللہ کے پاس فقیر فقراء آتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں مدد چاہیے. جواب میں فرماتے تھے کہ صدقہ دو. کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ دینے کے لیے. کہ وہ جو نہیں ہے اس میں سے بھی کچھ دے دو، تھوڑا سا دے دو. اگر 1 کھجور نہیں تو آدھا کھجور، نہیں تو پاؤ کھجور، کچھ تو دو. 1 قطرہ پانی کا دے دو، یعنی کسی کا افطار کروا دو. یہ دینے سے جو ہے بہت کچھ خداوند متعال کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے صدقے کا ہے. اتنے سینٹرز آپ کے آس پاس ہوں گے. آج کل تو سینٹرز بھی سارے بند ہیں، تو جہاں پر بھی آپ مدد کروا سکتے ہیں یعنی ان کو ضرور مدد کریں. لوگ آتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. صدقہ دیں. صدقے سے جو ہے انسان کی زندگی میں بلائیں ٹلتی ہیں. اور پھر کوشش یہ کریں کہ نئے افراد کو بھی صدقہ دیا کریں. یعنی تاکہ جب نئے فرد کو آپ صدقہ دیں گے تو نئی دعا آپ کو ملے گی، نئی دعا لگے گی. یعنی وہی جو پرانی گھسی پیٹی دعائیں لگتی ہیں تو وہ لگتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، دعا ہے. لیکن تھوڑا انسان بھی ہوشیار ہو، ان کے ساتھ ساتھ 1-2-3 نئے لوگوں کو بھی دے دیا تاکہ نئی دعائیں اس کے کھاتے میں آئیں. تو فرماتے ہیں کہ صدقہ دو. صدقے سے بھی جو ہے تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم ووقروا کبارکم. یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں، خصوصاً بڑوں کا احترام کرنا. بڑوں کا احترام خصوصاً جتنے بھی ٹی وی شوز اور چینلز اور ڈراماز وغیرہ جو دکھائے جا رہے ہیں آج کل، ان سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ بڑوں کا احترام نہ کیا جائے. نہ تو والدین کا احترام کیا جائے، باپ کا تو احترام کرنا ہی نہیں چاہیے. سارا اختیار ماں کو دے دیا. یعنی یہ بالکل ایک بہت ہی ایک گندا جو ہے ایک شیطانی ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں تاکید بھی رسول اللہ کی اس مہینے میں اپنے آپ کو ٹرین کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کو اجر ملے، ثواب ملے، بخشے جاؤ، وقروا کبارکم. یعنی اپنے بزرگوں کا جو ہے وہ ان کو باوقار ان سے پیش آؤ، یعنی احترام کے ساتھ ان کا. وارحموا صغارکم. بچوں پر بھی رحم کرو. وصلوا ارحامکم. اور اپنے جو ارحام ہیں، اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، ان سب سے جو ہے تم بنائے رکھو. وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم. نمازوں میں ہاتھوں کو اپنے اٹھاؤ، خدا سے مانگو. فإنها افضل الساعات. ہم لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد ہم لوگ دعا نہیں مانگتے.
خداوند متعال فرماتا ہے کہ نماز تو تم نے پڑھ لی ہے، واجب تم نے انجام دیا. اب جب تم دعا جو مانگو گے یہ تو واجب نہیں ہے، دعا اپنی طرف سے تم مانگ رہے ہو. جب دعا اپنی طرف سے تم مانگ رہے ہو، دینے والا بھی میں ہوں. حتیٰ جب یہ سجدہ شکر کے لیے بتایا گیا، جو ہم لوگ نماز کے بعد 3 مرتبہ جا کر شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتے ہیں، تو خداوند متعال جو ہے اس وقت خطاب کرتا ہے اپنے ملائکہ کو، آیا تم ہی نہیں تھے جنہوں نے اعتراض کیا کہ اس بندے کو کیوں تم خلق کر رہے ہو جو کہ گناہ کرے گا اس زمین پر؟ دیکھو اس کو، وہ سجدے میں ہے، اور میں نے تو اس پر سجدہ واجب نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرا وہ شکریہ ادا کرے. اپنی مرضی سے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. تو اس کے وقت جو کچھ مجھ سے مانگے گا وہ اس کو میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو ہے یہ شکر کرنا خداوند متعال کا اس مہینے میں. اور پھر فرماتا ہے کہ جی یحبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ ویعطیہم اذا سألوہ ویستجیب لہم اذا دعوا ایہا الناس ان انفاسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا ایہا الناس من حسن منکم فی هذا الشہر خلقہ کان لہ جواز علی الصراط. پھر نماز، زیادہ نماز کی تاکید ہے. ایہا الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشہر مفتحۃ. فرماتے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، تو دعا کرو کہ یہ دروازے ہمیشہ تم پر کھلے رہیں، بند نہ ہوں. جہنم کے دروازے بند ہیں اس مہینے میں، دعا یہ کرو کہ یہ جو ہیں دروازے جہنم کے تم پر کبھی کھلے نہ. اور پھر خدا فرماتا ہے ایک اور بونس بھی تم لوگوں کو میں نے دیا ہے، وہ یہ کہ وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطْهَا عَلَيْكُمْ. شیطانوں کو جو ہے اس مہینے میں نے بند کر دیا ہے. دعا یہ کرو کہ کبھی بھی شیطان تم پر جو ہے مسلط نہ ہو. ایک سوال بار بار کرتے ہیں کہ اگر شیطان کو خدا نے بند کر دیا تو پھر یہ اتنی جو برائیاں ماہ مبارک رمضان میں ہم سے ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے بھی ہیں، تو یہ سب کیا ہی ہے؟ یہ سب اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ جو سیل فونز ڈیوائسز جو ہم چارج کرتے ہیں ان کو، تو یہ چارج بھی اس کا ایک 8-10 گھنٹے تو چلی جاتا ہی ہے. وہ جتنی اچھی ڈیوائس، جتنا اچھا اس کا چارجنگ، جتنی اچھی شیطان کی انویسٹمنٹ انسان کے اوپر ہے، اس انویسٹمنٹ کے اوپر، اس چارجر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس نے ہمیں چارج کیا ہے اور کتنا چلے گا یہ. تو یہ جو برائیاں ہیں، شیطان تو خود نہیں ہے، لیکن اس نے جو اپنا بہرحال جو چارج کیا ہوا ہے ہمیں، جو محنت کی ہے ہم پر، وہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اس کا انویسٹمنٹ ہے، کتنا ہم نے اس کو لیا ہے اور کب تک وہ چلے گا. تو شیطان تو بند ہے، لیکن جو شیطانی صفات جو ہمارے اندر ہوتی ہیں یا دوسروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ بہرحال باقی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو بھی جو ہے ہم سے خداوند متعال ان سے بھی محفوظ رکھے انشاءاللہ. بہت ہی مبارک مہینہ ہے. کوشش کریں کہ always be occupied، خصوصاً یہ صلوات علی محمد و آل محمد سے جب بھی کوئی فرصت ملے، موقع ملے، سورہ قدر کی تلاوت کر لیں، قرآن پڑھیں، جو بھی ممکن ہے کریں. اور پھر خداوند متعال سے یہ بھی مانگیں کہ خدایا اس مہینے کو جو ہے ہماری زندگی کا آخری مہینہ قرار نہ دے. بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے سالوں میں، اس سال بھی یا پچھلے سال بھی، اس سال وہ لوگ نہیں ہیں. ان کو یاد کریں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم سے بھی خیرات ان کو ملے گی. ایک راستہ یہ کہ پہلے ہی دن سے آپ جو ہے نیت میں یہ کر لیں کہ جو بھی آپ کار خیر کریں گے، ایک ڈائریکٹ ڈپازٹ مینڈیٹ سائن کریں خدا کے ساتھ کہ اس کا جو ہے جو بھی اجر ہوگا ان کو ملتا رہے. فلاں مرحوم کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، آباء و اجداد کو، جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں. بہتر تو یہ ہوگا کہ من الاولین والآخرین، جتنے بھی گزرے ہیں لوگ مومنین، ان سب کے کھاتے میں جو ہے کچھ نہ کچھ پہنچے، جو کہ اعمال مستحب جو آپ انجام دیں گے. اور خداوند متعال بھی جو ہے وہ امین ہے، یعنی جو بھی وعدہ کرتا ہے آپ کے ساتھ اس کو وہ آنر بھی کرتا ہے. اگر میں نے کوئی مینڈیٹ سائن کی ہے خدا کے ساتھ اور چاہتا ہوں کہ خدایا اس کا اجر و ثواب جو ہے فلاں کو، فلاں مرحوم کو ملتا رہے، وہ پہنچاتا بھی رہے گا. ہم لوگ کیونکہ بہرحال مشغول ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اکثر اوقات ہم لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ اگر ایگریمنٹ کر لیں خدا کے ساتھ، پھر اس میں جو ہے نا ایوری تھنگ از سیف اینڈ ان پلیس، اور جو ہے ملتا رہے گا تمام مرحومین کو. خدایا
بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.